الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الاصول الثلاثه: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب عقیدے سے متعلق انتہائی قیمتی، انتہائی مختصر، انتہائی جامع اور دل و دماغ کو روشن کرنے والی کتاب اصول ثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں آج شیخ کے اس قول پہ پہنچے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں: والرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہونا چاہیے، یعنی جو پالنہار ہے وہی معبود حقیقی ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے. جو رب ہے وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے. جس کو ہم نے رب مانا اسی کو اپنا معبود ہمیں بنانا چاہیے. اگر کوئی رب نہیں ہے اور اسے کسی نے معبود بنایا ہے تو وہ غلطی پر ہے. صحیح یہ ہے کہ الرب هو المعبود، معبود تو وہی ہوتا ہے جو رب ہے، رب ہی معبود ہوتا ہے. رب اور معبود دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ربوبیت یہ الوہیت کو مستلزم ہے اور الوہیت یہ ربوبیت کو مستلزم ہے. تو اگر سچا الہ ہے تو وہی معبود ہے، سچا الہ ہے تو وہی رب ہے، اور اگر رب ہے تو وہی معبود برحق ہے. تو شیخ کہتے ہیں: والرب هو المعبود والدلیل قوله تعالی، اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اس بات کی دلیل ہے کہ رب ہی کی عبادت ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام کوئی بات بلا دلیل نہیں کہتے، کوئی بات کہتے ہیں اور پھر اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی شیخ نے اپنا طریقہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. اے لوگو تمام انسانیت کو خطاب ہے، آدم کے تمام بیٹوں کو مخاطب کیا گیا ہے، صرف اہل ایمان کو نہیں. اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی، اہل نفاق کو بھی. دنیا میں جتنے اصناف انسانوں کے پائے جاتے ہیں، آدم کے بیٹے بیٹیاں، مرد عورتیں، جتنے، سب کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم سب اپنی عبادت خالص کر دو اپنے رب کے لیے ہی، اپنے پالنہار کے لیے. وہ پالنہار کون ہے؟ اللہ نے آگے بتایا: الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے تمہیں زندگی دی ہے اور جس نے ضروریات زندگی کو مہیا فرمایا ہے. اور صرف تم ہی نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی نے وجود بخشا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے
کہ اس کی توحید الوہیت کو اپنایا جائے۔ سارے انبیاء لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم نار جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم خالص اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے مقصد حیات کو پورا کرو۔ اگر اس مقصد کو تم نے پورا نہیں کیا اور تم نے شرک کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں اپنایا، تو نجات نہیں پا سکتے، جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رب کے مزید اوصاف بیان فرمائے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے روئے زمین کو بچھونا بنایا ہے، نرم بنایا ہے، تمہارے چلنے کے لیے، تمہارے سونے کے لیے، تمہاری عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے، تمہارے مقاصد حیات کی تکمیل کے لیے، ضروریات زندگی کی بآسانی پورے ہونے کے لیے، جس نے زمین کو نرم کر دیا، بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا۔ والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ نظر اٹھاؤ، خوبصورت آسمان دیکھو، دن میں نیلگوں آسمان، رات میں تاروں کی روشنی سے مزین آسمان۔ والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس رب کی عبادت کرو، خالص اسی رب کی عبادت کرو جس نے اوپر سے تمہارے لیے پانی اتارا، آسمان سے، بلندیوں سے، اوپر سے تمہارے لیے بارش نازل فرمایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ رب، وہ پروردگار، وہ پالنہار جس نے تمہارے لیے بارش کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر قسم قسم کے پھل پیدا کر دیے، پھل نکال دیے۔ اللہ اکبر، بارش ایک، پھل انیک، ان کی شکلیں الگ الگ، ان کی لذتیں الگ الگ، ان کے مزے الگ الگ، ان کی رنگت الگ الگ، ان کے مذاق، ان کا ذوق، ان کا چکھنا، ان کے ٹیسٹ زبان پہ الگ الگ۔ اللہ اکبر، وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رب قدیر، وہ رب علیم، وہ رب الحی القیوم۔ اسی رب کی عبادت کرنا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس رب کا کسی کو ہمسر نہ بناؤ کہ جیسے اس سے دعا کی جاتی ہے دوسروں سے بھی دعا کرنے لگو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رب ایک ہے۔ جب تم جانتے ہو کہ اس پوری کائنات کا رب ایک ہے، تو پھر دوسروں کو اس کا ہمسر اور برابر کیسے بنانے لگتے ہو؟ مصیبتوں میں پھنستے ہو تو اس رب کے بجائے دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ دوسروں کی دہائی کیوں دیتے ہو؟ دوسروں سے امیدیں وابستہ کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کا خوف دل میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ دوسروں کے لیے سجدے اور رکوع کیوں کرتے ہو؟ تمہاری پرارتھنائیں اسی ایک سر و سریشٹ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری پکار، یہ اسی ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے جو تمہارا رب ہے۔ تو رب ہی ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ تم دانستہ طور پر، تم جانتے بوجھتے اللہ کے ہمسر کیوں بناتے ہو؟ یہ ہمسری کس میں بنائی جاتی ہے؟ اس کی عبادتوں میں، کیونکہ ربوبیت کا شرک کم ہی پایا گیا ہے، زیادہ تر الوہیت میں شرک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ، یعنی جیسی عبادت، جو حقوق اس نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، وہ حق کسی اور کو نہ دو، جس میں سے حق عبادت سب سے بڑا حق ہے، جس کا اللہ نے اس آیت کی ابتدا میں اعلان کیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنی ساری عبادتوں کو خالص کر دو اپنے رب کے لیے جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم.